اپنی شبیہ پر بنائیں. یہ ہم کا لفظ جمع کا لفظ. ہم انسان کو اپنی شبیہ پر بنائیں، پیدا کریں. اس کے بعد جب آدم و حوا نے گناہ کیا تب بھی خدا یسوع مسیح اور خدا کی پیوستگی کا بیان پایا جاتا ہے. اور خدا نے کہا انسان نیکی اور بدی کی پہچان میں ہم میں سے ایک کی مانند ہو گیا. اور آپ اگر پیدائش کی کتاب کے 11ویں باب کا مطالعہ کر کے دیکھیں، اس کے اندر بابل کے برج کی تعمیر ہمیں ملے گی. اور بابل کے لوگوں نے کہا آؤ ہم ایک ایسا برج بنائیں جس کی چوٹی آسمان تک ہو. ایسی صورتحال میں بھی یسوع مسیح اور خدا کی پیوستی اس طرح ابھر کر سامنے آتی ہے کہ آؤ ہم ان کی زبانوں میں اختلاف ڈال دیں. اور اگر ہم نئے عہد نامے کا مطالعہ کر کے دیکھیں تو خدا یسوع مسیح نے بھی اپنے لب مبارک سے خدا باپ اور بیٹے کی جو ہے وہ پیوستگی کو، ایکتا کو ان الفاظ میں بیان کیا ہے. اگر ہم یوحنا کی انجیل کا 15واں-14واں باب پڑھ کر اس کا مطالعہ کر کے دیکھیں، اس کے اندر خوبصورت انداز کے اندر یسوع مسیح نے یہ اعلان کیا ہے جو کوئی مجھ سے محبت رکھتا ہے وہ میرے کلام پر عمل کرے گا اور ہم اس کے پاس آئیں گے اور اس کے ساتھ سنت کریں گے. اور یہ ہم کا لفظ جمع کے لیے ایک بات خداوند یسوع مسیح اور خدا کی. آپ کو یاد ہوگا کہ یسوع مسیح کے شاگرد فلپس نے اس سے سوال کیا، اے خداوند، اس نے کہا اے یسوع ہمیں باپ کو دکھا. اے یسوع ہم باپ کا دیدار کرنا چاہتے ہیں، ہم باپ کو دیکھنا چاہتے ہیں. فلپس کئی سالوں سے یسوع مسیح کے ساتھ ساتھ تھا لیکن وہ خدا باپ اور بیٹے کی ایکتا سے ناواقف. اتنے سال ساتھ رہنے کے باوجود ابھی بھی اس کی خواہش تھی وہ خدا باپ کا دیدار کر لے. لیکن فلپس پر اس مکاشفہ کھولنے والا اس کے ساتھ موجود تھا. اسی لیے یسوع مسیح نے فلپس کو ان الفاظ میں جواب دیا، اے فلپس، میں بڑی مدت سے تیرے ساتھ ہوں، کیا تم نے مجھے نہیں دیکھا؟ جس نے باپ کو دیکھا اس نے بیٹے کو دیکھا. مجھے میں اور باپ ایک ہے. مسیح نے کہا ایکتا پائی جاتی ہے یسوع مسیح میں اور خدا نے یہ بات یاد رکھی ہے، پیوستہ ہے وہ دونوں. اور یسوع مسیح اور خدا کی ایکتا یہ ہم میں سے ہر ایک کے لیے سبق کا باعث، کیونکہ آج دور حاضرہ کے اندر ہمیں نااتفاقی، تڑا بازی، قتل و غارت اور جو ہے وہ روزانہ ٹیلی ویژن کے اوپر کئی خبریں قتل و غارت کی سنی جاتی. آج خاندانوں کے اندر لڑائی جھگڑے، فساد، مخالفتیں، نفرتیں، آج تک کی محبت ٹھنڈی پڑ چکی. آج دشمنیاں اپنے پورے عروجوں پر. ایسی صورتحال میں اتحاد کی ضرورت ہے، اتفاق کی ضرورت ہے. ہمیں سارے لڑائی جھگڑوں سے نکل کر باہر نکل کر جو ہے وہ ہمیں ایک ہو جانے کی ضرورت ہے اور ایک ہو کر ہمیں میدان جنگ میں اتر کر ابلیس پر غلبہ حاصل کرنے کی ضرورت ہے. ایکتا ہونی چاہیے. اگر ہم یوحنا کی انجیل کا مطالعہ کر کے دیکھیں تو یوحنا کی انجیل کے 17ویں باب کے اندر یسوع مسیح کی زمینی خدمت کی سب سے طویل جو ہے وہ دعا پائی جاتی ہے. اور اس دعا کے اندر ہمیں یسوع مسیح کی یہ خواہش صاف صاف اور واضح نظر آتی ہے کہ خداوند یسوع مسیح چاہتا ہے کہ ہم میں ایکتا ہو. کیونکہ وہاں پر اس نے کہا اے باپ، جو جلال تو نے مجھے دیا ہے وہ جلال میں نے ان کو دیا ہے تاکہ یہ ایک ہو جائے جیسے میں اور تو میں. ایکتا کہتا ہے جیسے ہم میں ایکتا جیسے ان میں ایکتا ہو جائے. آج بھی مسیح کی یہ خواہش ہے کہ دنیا کے اندر پائے جانے والے لوگ نااتفاقیوں سے، مخالفتوں سے، لڑائی جھگڑوں سے باہر نکل کر ایک ہو جائیں اور ایک ہو کر یک دل اور یک جان اور یک روح ہو کر ابلیس کی صورتوں کے خلاف دعا کرنا شروع کر دیں. ایکتا ہونی چاہیے. اس طرح باپ اور بیٹا اور گزشت ان تینوں میں ایکتا پائی جاتی ہے. ایکتا ہونی چاہیے. تو تیسری بات کہ خداوند یسوع مسیح کی الوہیت کا ثبوت وہ یہ ہے کہ یسوع مسیح خدا
خدا ہے، خدا ہے خداوند یسوع مسیح۔ یہ بڑا خوبصورت بیان یوحنا کا، ابتدا میں کلام تھا، کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام ہی خدا تھا۔ یہ بڑا خوبصورت اور طاقتور بیان کہ خداوند یسوع مسیح خدا ہے، اس کے خدا ہونے کا زبردست قسم کا ثبوت ہمیں یہاں پر صاف اور واضح جو ہے وہ نظر آتا ہے۔ یہ بات یاد رکھیے کہ نبیوں اور رسولوں اور پیغمبروں کے لبوں سے نکلنے والی یسوع مسیح کے بارے میں خدا ہونے کی گواہیاں ہی صرف اسے خدا ثابت نہیں کرتی، بلکہ یسوع مسیح کے اپنے کام، اپنا کلام، اپنے دعوے اور اپنی فتویٰ بھی اس کے خدا ہونے کا ثبوت ہے۔ جب ہم نئے اور پرانے عہد نامے کا مطالعہ کر کے دیکھیں تو ان دونوں عہد ناموں کے اندر ہمیں خداوند یسوع مسیح کے خدا ہونے کا واضح ثبوت مل جائے گا۔ آپ اگر غور کر کے دیکھیں، جیسے پرانے عہد نامے کے اندر یہوہ خدا کام کرتا تھا، ویسے ہی نئے عہد نامے کے اندر یسوع مسیح کام کرتا تھا۔ جیسے خدا کلام کرتا تھا ویسے مسیح کلام کرتا تھا، جیسے خدا دعوے کرتا تھا ویسے ہی مسیح بھی دعوے کرتا تھا۔ اگر ہم خروج کی کتاب کا مطالعہ کر کے دیکھیں تو خروج کی کتاب کے 3 باب کے اندر زبردست قسم کے دعویٰ ہمیں خدا کا ملتا ہے۔ کلام مقدس گواہی دیتا ہے کہ خدا جھاڑی میں سے ہو کر موسیٰ پر نازل ہوا، ظاہر ہوا، اور خدا نے خروج کی کتاب کے 3 باب کی 14ویں آیت کے اندر موسیٰ سے کہا، میں جو ہوں تو میں ہوں، تو اسرائیل سے یوں کہنا، میں جو ہوں نے مجھے تمہارے پاس بھیجا ہے۔ اور بائبل مقدس کے بڑے بڑے علماء کے نزدیک میں ہوں کا دعویٰ خدا کا دعویٰ ہے، میں ہوں کا دعویٰ اور کسی نے نہیں کیا، یہ بات یاد رکھیے۔ اور پھر پرانے عہد نامے کے اندر ہمیں میں ہوں کے اور بھی بہت سے دعوے ملتے ہیں، جہاں پر خدا نے پکار کر اسرائیل سے کہا کہ خدا تیرا خدا میں ہی ہوں۔ اور نئے عہد نامے کے اندر یوحنا کی انجیل میں یسوع مسیح نے بھی میں ہوں کے ساتھ دعوے کر کے اپنے خدا ہونے کا ثبوت دیا۔ اس نے کہا زندگی کی روٹی میں ہوں، دنیا کا نور میں ہوں، دروازہ میں ہوں، اچھا راہ میں ہوں، قیامت اور زندگی میں ہوں، راحت اور زندگی میں ہوں، اور نور کا حقیقی درخت میں ہوں۔ یہ سارے دعوے اس کے خدا ہونے کا اعلان کرتے ہیں۔ کوئی ابہام کی ضرورت نہیں، ہمیں کسی عالم کی کتاب کو چٹی کرنے کی ضرورت نہیں، بلکہ بائبل مقدس ہی کافی ہم کو خدا کا۔ ہاللیلویا۔ اور اگر یسوع مسیح خدا ہے، یہ بات یاد رکھیں، پرانے عہد نامے کے اندر خدا گناہ معاف کرتا تھا، نئے عہد نامے کے اندر یسوع مسیح خدا جو ہے وہ گناہ معاف کرتا۔ جیسے خدا پاک ہے اسی طرح یسوع مسیح نے بھی یہ دعویٰ کیا ہے کہ کون ہے جو مجھ پر گناہ ثابت کر سکتا ہے۔ جیسے خدا پرجلال ہے ویسے یسوع مسیح بھی جو ہے وہ پرجلال ہے۔ جیسے خدا باکمال ہے یسوع مسیح بھی باکمال ہے۔ جیسے خدا عبادت کے لائق ہے بالکل اسی طرح سے یسوع مسیح بھی عبادت کے لائق ہے۔ جیسے خدا اب تک زندہ رہے گا ایسے ہی یسوع مسیح بھی اب تک زندہ رہے گا۔ مقدمہ کی کتاب کے اندر اس نے اس حقیقت کو اس طرح بول دیا، میں مر گیا تھا جی اٹھا ہوں، اب دربار زندہ رہوں گا، موت اور عالم باقی دنیا میں۔ اور پھر اگر ہم یوحنا کی انجیل کا مطالعہ کر کے دیکھیں تو اس نے کہا باپ کو خدا کو کبھی کسی نے نہیں دیکھا، اکلوتا بیٹا جو باپ کی گود میں ہے اسی نے جو ہے وہ ظاہر کیا۔ یہ بات یاد رکھیے، ہمارے لیے فخر کی بات کہ یسوع مسیح خدا ہے، ہمارے لیے فخر کی بات کہ ہمارا معبود زندہ ہے، ہمارے لیے فخر کی بات کہ ہمارا معبود ہماری پرستش پر تخت نشین ہو جاتا ہے۔
ہمارے لیے فخر کی بات. لیکن آج دنیا کے اندر پائے جانے والے لوگ اپنے اپنے فخروں کے اندر بندھے ہوئے ہیں. آج کوئی شخص اپنے مال و دولت پر، روپے پیسے پر، اپنی جان پر، اپنے گھر پر، اپنے اسٹیٹس پر، اپنے مرتبے پر، اپنے عہدے پر، اپنی اچھی صحت پر، جو ہے مختلف اور چیزوں پر آج بہت سے لوگ فخر کرنے کے اندر بندھے ہوئے ہیں. لیکن یہ بات یاد رکھیے، نہ اپنی جان پر فخر کرنا چاہیے، نہ اپنے مال پر، نہ اپنے روپے پیسے پر، نہ کسی اور چیز پر. ایک ہی بات پر فخر کرنا چاہیے کہ ہمارا یسوع زندہ خدا ہے. یہ بھی ہمارا فخر ہونا چاہیے کہ ہمارا خدا یسوع مسیح زندہ خدا ہے. تو آئیے ہاللیلویا، آج ہم نے مسیح کی روحیت کے 3 پوائنٹ پر غور کیا. اپنی آنکھوں کو بند کر کے سروں کو جھکائیے اور سب دعا کرنا شروع کر دیجیے. اس کی قدرت میں لائیے اپنے آپ کو اس کی برکت میں چھپا سب دعا کرنے کے لیے